حسان بن عطیہ نے بیان کیا ان سے ابو کبشہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461۔ دنیا میں انسان جب کوئی کام اپنی خواہش کے مطابق نہ کر سکے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے پچھتاووں کا ذکر سورہ فرقان کی آیات نمبر 27 سے 30 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت والے دن انسان جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا تو وہ پچھتائے گا، تو اس کو جو پچھتاوے ہوں گے ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ یہ جو پچھتاوے ہیں، جو انسان جب ناکام ہو چکا ہوگا تو ان پچھتاووں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ کہ اب میں اگر یہ کہوں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے خلاف ایک مقدمہ قائم کریں گے کہ اس بندے نے قرآن مجید کو کوئی اہمیت نہیں دی، جب وہ دنیا میں تھا تو اس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈالے رکھا اور اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں ہے، اور ان آیات کو لفظ بلفظ ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یعضُ، کاٹ کھائے گا، الظالم، ظالم، علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو، یقول، اور وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش میں، اتخذت، پکڑ لیتا، مع الرسول، رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، سبیلا، سیدھا راستہ۔ مطلب یہ کہ انسان کے پچھتاوے کی یہ انتہا ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر پچھتا رہا ہے کہ کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لیتا۔ اور کون سا شخص جو ناکام ہو گیا، یعنی کہ وہ اس کو ظالم شخص کہا گیا۔ ظالم قرآن مجید کے مطابق ہی وہ شخص ہے جس کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کی گئیں اور اس نے اس کو جھٹلایا، تو اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ دوسرا پچھتاوا آیت نمبر 28، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا، ہائے میری شامت، لیتنی، کاش میں، لم اتخذ، نہ بناتا، فلانا، فلاں کو، خلیل، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یعنی کہ جو دوست ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو وہ آپ کا دوست کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کسی ایسے شخص کو اپنا دوست یا رہبر بنا لیا جو خود بھی ناکام ہوا اور آپ کو بھی ناکام کر دیا۔ تو یہ دوسرا پچھتاوا ہے جس میں انسان پچھتا رہا ہے، اور یہ پچھتاوا بھی پہلے پچھتاوے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جس میں انسان اس بات پہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کے راستے پہ نہیں چلا، اور دوسرا پچھتاوا کہ میں کسی اور راستے پہ چلا اور ناکام ہو گیا۔ آیت نمبر 29، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِی، البتہ اس نے مجھے بہکا دیا، عن الذکر، نصیحت سے، بعد اذ، اس کے بعد کہ جب، جاءنی، میرے پاس پہنچ گئی، وکان الشیطان، اور ہے یہ شیطان، للانسان، انسان کو، خذولاً، کھلا چھوڑ جانے والا۔ یہ پچھتاوا جو نصیحت یعنی کہ قرآن مجید ہمارے پاس دنیا میں موجود تھا اور ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، تو جو استفادہ نہیں کیا وہ پچھتاوا بن جائے گا۔ تو یہ شخص، اس کا تیسرا پچھتاوا ہے کہ میرے پاس جو نصیحت تھی اس پہ میں نے عمل نہیں کیا اور میں ناکام ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی شیطان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ ناکام انسان جس کو ظالم کہا گیا،
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیطان کے پیچھے کیوں لگا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو دغا دینے والا ہے اور چھوڑ جانے والا ہے۔ تو یہ پچھتاوے ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28، 29 میں۔ اب آنکھیں کھول دینے والی آیت، جس میں وہ انسان جو پچھتا رہا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی شکایت کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ اب پڑھیے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے ٹھہرا لیا اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل۔ وقال الرسول یا رب ان، وقال اور کہے گا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا ربی اے میرے رب، ان بے شک، قوم اتخذوا میری قوم نے ٹھہرا لیا، حاضر القرآن اس قرآن کو، مہجورا چھوڑنے کے قابل۔ مہجور جو ہے وہ ہجرت سے بھی یہ لفظ نکلا ہے۔ ہجرت مطلب کہ منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے منتقل ہو جانا۔ تو انسان نے چونکہ اس قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہجرت کر لی، یعنی کہ اس کو اہمیت نہیں دی، اور ہجرت کر کے اس نے اپنے طریقے سے ہی زندگی گزاری ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاں مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ بالکل واضح ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے ہجرت کر لی تھی، یا اس کی کو اہمیت نہیں دی تھی، یا یہ بھی بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کو پش سے پشت ڈال دیا تھا، اور بعض علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ اس کو نشانہ تضحیق بنایا تھا۔ نشانہ تضحیق مطلب کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور اس کی قدر نہیں کی گئی۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ان آیات میں ملاحظہ فرمایا کہ انسان کو جو پچھتاوے ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا پچھتاوا ہے کہ انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں نہیں کی۔ تو کسی کی پیروی کرنا بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا کریٹیکل معاملہ ہے۔ ہم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو ہمیں دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، ان باتوں کو پہ عمل کرنا ہے جو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ پیروی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ دوسرا پچھتاوا بھی اسی سے متعلق ہے کہ دوسرا پچھتاوا یہ ہے کہ انسان یہ پچھتائے گا کہ میں نے کیوں کسی اور کو دوست بنا کر اس کے پیچھے لگا، اور وہ بھی ناکام ہو گیا اور میں بھی ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کے پیچھے نہ لگا جائے۔ اور تیسرا پچھتاوا کہ وہ کہے گا کہ انسان کہ میرے پاس قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید سے میں نے بالکل استفادہ نہیں حاصل کیا، میرے پاس یہ اللہ کی نصیحت موجود تھی اور میں بالکل اس سے دور رہا۔ اور آخری پچھتاوا یہ ہے کہ میں شیطان کے پیچھے کیوں لگ گیا، اس نے مجھے اس قرآن مجید سے بھی دور رکھا، اور ساتھ ساتھ اس نے میرے لیے وہ بے وفا بھی نکلا ہے۔ تو یہ سارے پچھتاوے جب ہو رہے ہیں تو آخر میں لمحہ فکریہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے ہاں کیا مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا گیا تھا، اور جو الفاظ ہیں عربی میں اس کا مطلب مہجورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت کرنا، کہ یعنی کہ لوگوں نے ان جو ناکام لوگ ہیں جو پچھتا رہے ہیں، ان لوگوں نے دنیا میں قرآن مجید سے، اس قرآن مجید تعلیمات سے ہجرت کر لی تھی، اور اپنے ہی طریقے اور اپنے ہی معاملات جو ہے زندگی میں شروع کر دیے تھے، اور اس قرآن مجید کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے زندگی میں کتنا ضروری ہے، اور اس کو پڑھنا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو لے کر آئیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، سیکھیں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔